عزیزان گرامی کہ جب علی والا کہیں سے گزر جائے پہچان لیا جاتا علی والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ای علمدار ابا عبداللہ بسم اللہ. کے ملتمس قبلہ قلب عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں. قبلہ قلب عباس صاحب کی آمد کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ جمع فرمائیں. بر حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات. تھوڑے اور آگے تشریف لے آئیے, بڑی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آگے کافی جگہ اگر آپ آ سکتے ہیں تو ضرور تشریف لیں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ربارو بڑھاوی تو کہ اب پیرانا پیر ہوئے جنت تے کونین کہ وہ بابے دی جاگیر ہوئے. پاکنارا پائدنی سوا لکھ نارا حیدری. اللهم يقرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعمه العارفون ولا يغطي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المكي المدني القرشي الابتهي التهامي الهاشمي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مقدس معتر منور معزز مبجل مطهر في البيت والحرم. اسمه مكتوب منقوش مرفوع في اللوح والقلم. سيدنا ومولانا أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المرحومين. واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم وشجاعتهم وبصالتهم وبلاغتهم أجمعين. أما بعد فقد قال له الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المؤدة في القربى. صلوات پڑھ لیں. ارباب فکر و نظر, ارباب علم و خرد, ارباب ادب و فہم و فراست, ارباب تعلیم و تعلم و تدبر و تفکر و تأمل, ارباب تخیل و تخیل, ارباب تفکر و تفکیر, ارباب اہل بیت, ارباب حسین, ارباب عزا, ارباب کربلا. پروردگار آپ سب کی آمد کو, معاونت کو, مشارکت کو, خدمت کو, اشتراک کو اور اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے اور اس کی جزا اجر اجزل عطا فرمائے. یقیناً یہ بہت بڑا شرف ہے کہ ان کا ذکر بشر اور موجودات اور مخلوقات
इनके ज़िक्र से अपने शिआर को, शऊर को, फ़िक्र को, तख़ील को, तख़य्युल को, मिजाज को, इतजाज को और दिमाग व अदमग़ा को मुअत्तर भी करते हैं और मुबज्जल भी करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, चूँकि यहाँ पर बहुत ही पढ़े लिखे अफराद, उदबा, खुबरा, दानिश्वर और बेहतरीन शुअरा तशरीफ़ फरमाएँ, इनकी मौजूदगी में चंद बातें और आपसे इजाज़त। याद रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, ये बहुत बड़ा शरफ़ है आप सबका कि किसी भी ज़माने में, अज़मना में, मुल्क में, ममलकत में, सल्तनत में, रीफ में, अरियाफ में, क़ुरा में, क़रिया में, ममलकत में, किसी भी शहर में, मुदन में, कहीं भी ज़िंदगी गुजारें, अपना राबता अहले बैत अत्हार से मजबूत रखें। अगर आपका राबता अहले बैत अत्हार से मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत आपके पुरशरफ सर को, कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। मैंने पुरशरफ सर इसलिए कहा कि अली वालों ही का सिर्फ पुरशरफ है, बाकी अफराद का नहीं है। बाकी अफराद का सर और रूस उनके पुरशरफ इसलिए नहीं है कि जिनको ये मानते हैं वो बुतों के पुजारी माँ सबक रहे हैं, तो जिनके सर बुतों के सामने झुके हुए हों उनके मानने वालों के सर पुरशरफ और पुरताज़ीज़ व तबजील नहीं हो सकते। तो ये बहुत बड़ा शरफ़ है हमारा कि हम अली इब्न अबी तालिब और अहले बैत अत्हार के ज़िक्र से अपने शिआर को, अपने शऊर को मुअत्तर करते हैं, मुबज्जल करते हैं। और ये शिआर इल्मी और शिआर फ़िक्री और शिआर ज़हनी और शिआर तख़ील और शिआर तख़य्युल और शिआर तफ़कीर, जब उरूश पर इसे आप ले जाना चाहें, गौर कीजिएगा कि एक लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा, जब इस शिआर फ़िक्री को, मिजाज इंसानी को अगर कोई इंसान ये चाहता है उसका मिजाज बुलंद हो जाए, उसकी फ़िक्र बुलंद हो जाए, उसका शिआर और शऊर बुलंद हो जाए, उसके दिमाग के दरीचे और दरवाजे और अबवाब खुल जाएँ और उसके फ़िक्र के तुयूर तख़ील परवास करने लगें और वो परवास करते हुए तुयूर तख़ील इंसानी मार्फत के आसमान पर अगर कोई बशर, कोई फ़र्द, कोई खल, कोई मखलूक, कोई इंसान, कोई चाहने वाला ले जाना चाहता है तो उसे चाहिए कि अली इब्न अबी तालिब की, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख को पढ़े, उनका जिक्र करे। जब जिक्र करेगा अज़ीज़ान गिरामी तो उसका शरफ़ भी बढ़ेगा, उसकी ताज़ीज़ में भी इजाफा होगा, उसकी तब्जील में भी इजाफा होगा और वो मुकर्रम भी होगा, मुबज्जल भी होगा, मुहतरम भी होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले जिक्र है अज़ीज़ान गिरामी। तो हम इसलिए नहीं अज़ीज़ान गिरामी कि हम मौलाए कायनात से मोहब्बत करते हैं इसलिए अली का जिक्र करते हैं, नहीं अज़ीज़ान गिरामी, वाजिब है हर बशर पर कि वो अली का जिक्र करे, वाजिब नहीं औजब है अज़ीज़ान गिरामी, और सिर्फ बशर पर वाजिब नहीं है, कायनात के ज़र्रात पर अली का जिक्र वाजिब है। मौजूदातों, हवाओं, चरिंदों, परिंदों, बहरों, बुहैरा और बिहार और समंदर और तमाम लहरों पर वाजिब है कि वो अली का जिक्र करे। अब जब समंदर के किनारे और शातिल बहर पर आप खड़े हो जाएं और समंदर की तुग़यानी और वो तमव्वुज बिहार को देखकर ये न समझें कि ये लहरें हैं, ये लहरें जरूर हैं मगर ये अली के जिक्र में मसरूर हैं, अली के जिक्र में मसरूफ भी हैं, मसरूर भी हैं। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले पूरी कायनात, गोया पूरी कायनात, और सिर्फ पूरी कायनात नहीं अज़ीज़ान गिरामी, जिनको शरफ मिला, बुलंदी मिली, इज्जतें मिली और नबूवतें मिली और तमाम मनसब, मनासिब और मनाक़िब अता हुए, वो आदम से लेकर खातम तक नबी हो, सारे नबी के लिए वाजिब था कि वो अली का जिक्र करें, हर नबी पर वाजिब था कि वो अली से इश्क करें। यही वजह अज़ीज़ान गिरामी कि सुल्तान अंबिया, ज़ुब्दतुल अंबिया, रईसुल अंबिया, रईसुल अंबिया, रईसुल अंबिया, सरदार अंबिया, नूर अंबिया, कलाम अंबिया, कमाल अंबिया, जुरअत अंबिया, हैबत अंबिया, अज़ीज़ान गिरामी, जब एक मर्तबा तेजी से अपने लश्कर हुज्जात को लेकर बढ़ रहे थे, आवाज़ कुदरत आई, जबरील जाओ और इस बढ़ते हुए कारवां को, काफिले को रोक दो। परवरदिगार, चिलचिलाती हुई धूप में रोकने की जरूरत क्या है? इस काफिले को, इस लश्कर को, हुज्जाज को, सनमुंडवाए हुए अफराद को अपने बुयूत, अपने घरों में जाने तो दे और वहां पर जाकर अली की
کی ولایت کا اعلان ہوگا؟ نہیں، اسی مقام پر روک دو، اور روک کر ایک عجیب سے لہجے میں پروردگار نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے مرسل آدم، اے پیغمبروں کے پیغمبر، اے میسنجر آف دی گاڈ، اس میسج کو، اس پیغام کو جو آلریڈی نازل ہو چکا ہے اسے پہنچا دو، اس کی ابلاغ کر دو، اس کی تبلیغ کر دو۔ عزیزان گرامی، یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا بلغ یعنی بار بار، تو یہ مجلس ادا جو بار بار گھروں میں ہوتی ہے، بار بار سینٹر اور مراکز میں ہوتی ہے، یہ اسی ولایت علی کو پہنچانے کا مقصد ہے۔ ہم گھر میں بھی پہنچاتے ہیں، سڑکوں پہ بھی پہنچاتے ہیں، ریکو اور یاف میں بھی پہنچاتے ہیں، مدن و بلد و بلدان میں بھی پہنچاتے ہیں، اور پہنچا کے یہ بتاتے ہیں اس آیت ولایت کے اگر کوئی مصداق ہیں تو صرف علی والے ہیں۔ بولے ایمان، بولے قرآن، پانچ نعرے پیدلی، سوا لاکھ نعرے حیدری۔ پہنچا دیجیے عزیزان گرامی۔ تو مرسل آدم نے کیا کیا؟ آیت ولایت کو وہاں پر پہنچا دیا۔ تو یہ میں بچوں کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا، علی کی ولایت کا صرف اعلان ہوا ہے، غدیر کے موقع پر علی کو ولی بنایا نہیں گیا۔ علی تو ولی تھے عزیزان گرامی۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے۔ ادھر ولی کائنات، نور کائنات، مولا کائنات، عزیزان گرامی، حیبت کائنات، جمال کائنات، حسن کائنات، تدبیر کائنات، تشکیل کائنات، تنویر کائنات، نور کائنات، بصالت کائنات، باشر کائنات، عزیزان گرامی، مولا کائنات اور نور کائنات، منیر کائنات، مستنیر نہیں منیر کائنات، مولا کائنات اور زبدہ جمال کائنات، عزیزان گرامی، نبض کائنات، امام کائنات نے کہا کنت ولیا و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت ولی تھا جب آدم آگ و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے۔ اس کا مطلب علی کی خلقت کے پہلے غور کیجئے گا، جب پوری کائنات کو پروردگار عالم بنا رہا تھا تو اللہ کے ارادے میں علی کی ولایت تھی۔ اللہ اکبر! جو توحید کے ارادے میں ولی ہو، دنیا اس کی خلافت کو چھین نہیں سکتی، غصب کر کے غاصب کہلا سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اے نور کائنات علی تیری عظمت کو سلام، اے نور کائنات علی تیری عظمت کو سلام، اے حیبت ذوالجلال تیری عظمت کو سلام، اے اللہ کی تیرے مسلول تیری حیبت کو سلام، اے مرد مقبول، اے امام المتقین، اے خلیفہ دنیا و دین، اے معرفت کا جام، اے گلشن محمد کا باغبان، دنیا کا ہر شخص علی کا غلام ہے۔ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، جس آیت کو، جس لفظ کو، جس جملے کو، جس سینٹنس کو، جس قرآنی آیت کو میں نے عنوان تکلم و کلام و بیان قرار دیا، اس میں آواز قدرت آ رہی۔ کیا آواز آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم، کہہ دو، کیا کہہ دیں پروردگار؟ قل، کہہ دو، کس سے کہلا رہا ہے؟ اس سے کہلا رہا ہے جسے پوری دنیا دشمن اور عادہ اور معتدی بھی امین اور سچا مانتے ہیں، اور اتنا سچا مانتے ہیں کہ دوسرے افراد، عادہ بھی، مخالف بھی، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، کون؟ کرسچن بھی کہہ رہے ہیں اگر یہ اشارہ کر دے تو جبل جبال، پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اختیار میں کائنات ہو اسے علی کہتے ہیں، جو پہاڑوں کو چلا دے اسے علی کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب عزیزان گرامی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا۔ اس مرسل آدم الصادق الانبیاء نبی سے یہ کہا گیا، کیا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، کچھ نہیں چاہیے، الا المعدتا فی القربہ۔ اب ذرا سا خبرتاً، تجربتاً، علماً، نبضتاً، زبدتاً، اور ذرا سا عشقاً اور معدتاً، محبتاً، یہ جملہ عرض کر دوں۔ یہاں پر پروردگار عالم نے محبت کا لفظ استعمال کر سکتا تھا، وہ خالق الکلام ہے، وہ لفظوں اور الفاظ و کلمات و بیان اور جملوں کا خالق ہے، وہ بہتر سے بہتر لفظ کا انتخاب اور استعمال استخدام کر سکتا تھا، لیکن اس نے لفظ محبت کو طلب نہیں کیا۔ جائیے خبراء سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے، مدرسین سے پوچھئے، محللین سے پوچھئے اور معلمین سے پوچھئے، محبت اور معدت میں فرق ہے۔ من فرق بین المعدت والمحبہ؟ تو آواز دیں گے محبت اسے کہتے ہیں جو ایک طرفہ ہو سکتی ہے، جس میں پیروی لازم نہ ہو۔ اور فرمائے توجہ کی، میں نے ہلکے سے کہہ دیا، آپ نے توجہ کیا، جس میں پیروی لازم نہ ہو۔ مثلا ایک ہندو ہے، وہ کہہ سکتا ہے یا حسین، اگر وہ پیروی نہیں کرتا، بہت سارے ہندو ہیں، کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، وہ حسین حسین کرتے ہیں، حسین مولا آقا حسین سے، وہ حسین جس کے ہے میں اسلام کا حسن ہے، جس کے سین میں اسلام کی سلامتی، جس کے یہ میں اسلام کی یاری، ارے جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے، اسے ہندو بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے حسین اور اہل بیت اطہار کی محبت کو
تو صرف طلب نہیں کہ محبت آزاد ہے، معدت انتہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں پیروی لازم ہے، پیروی کیسے کی جائے؟ صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ جہاں پر پیروی لازم ہے، اتباع شرط ہے، اتباع کیسے کی جائے؟ سانسوں پر عزیزان گرامی ولایت کا پیرا ہو، ایکشن و اعمال و افعال و کردار پر ولایت کا پیرا ہو، آپ کی فکر پر ولایت کا پیرا ہو، تفکیر پر ولایت کا پیرا ہو، آپ کی تعلیلات پر تحلیلات پر ولایت علی کا پیرا ہو، سانسیں آپ کی ہوں مگر پہرا علی کا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فکر آپ کی ہو، پہرا علی کو مولا وہی سوچیں گے جو آپ چاہیں گے، زبان آپ کی ہو مگر پہرا علی کا ہو، مولا وہی بولیں گے جو آپ چاہیں گے۔ ولایت، ولایت کا کیا مطلب؟ علی کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اپنے وجود ظاہری اور باطنی اور اپنی مملکت کائنات جو آپ کے وجود میں سمٹی ہوئی ہے اس کو علی کے حوالے کر دینا، مولا کے حوالے کر دینا اور کہنا مولا میں آپ کو اپنا مولا مانتا ہوں، زبان میری ہے، پیرا آپ کا ہوگا، عمل میرا ہے، پیرا آپ کا ہوگا۔ جس دن عزیزان گرامی مفہوم ولایت شرائع و لہو میں اتر جائے، دنیا کا کوئی بھی شیعہ غلطی اور گناہ کر ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی علی والا سب کو ناراض کر سکتا ہے، مولا کو ناراض۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، مولا کو ناراض نہیں کر سکتا۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، فی القربہ۔ معدت واجب ہے، معدت واجب ہے، آپشنل نہیں ہے، اسینشل ہے، اختیاری نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت اہل بیت کی معدت کو چھوڑ دیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں، آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے، خیاری نہیں ہے، واجب ہے کہ عشق اہل بیت آپ کے لہو میں دوڑے، سانسوں میں دوڑے، عمل میں دوڑے، فکر میں دوڑے، افکار میں دوڑے، شعور و شعار میں دوڑے، سانسوں میں دوڑے، آپ کے کردار میں عزیزان گرامی عشق اہل بیت ہونا چاہیے۔ اور جب کردار کی بو اور خوشبو ایسی ہوتی ہے عزیزان گرامی کہ جب علی والا کہیں سے گزر جائے پہچان لیا جاتا علی والا ہے۔ آپ مطارات پر، ایئرپورٹ پر آپ دیکھیں، دور سے کوئی مومن دیکھتا ہے، آپ فوراً کہہ دیتے وہ اپنا مومن لگتا ہے۔ کیسے آپ نے پہچان لیا؟ لباس سب کے ایک ہے، البسہ سب کا ایک ہے، وجود ظاہری سب کا ایک ہے، آنکھیں ایک جیسی ہیں، مگر آپ نے دیکھ کر فوراً کہہ دیا وہ جیسا لگتا ہے کہ کوئی مومن ہے۔ کیسے پہچان لیا؟ اس کا مطلب عزیزان گرامی شعار و شعور کا وہ اتصال ہوتا ہے جو ولایت کا ہے عزیزان گرامی۔ گرامی تو پروردگار آپ کو سلامت رکھے، وہ اتصال فکری اور ذہنی اور عقلی اور شعوری اور شعاری ہوتا ہے کہ جہاں پر کہیں بھی کسی ملک میں ایئرپورٹ پر، مطار پر زمین اور زمان اور مکان کا کوئی فرق اور اختلاف اور یہاں پر انفصال کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، علی والا کہیں بھی ہوتا ہے، اس کی شخصیت اور اس کی شناخت، اس کی پہچان ہو جاتی ہے عزیزان گرامی۔ تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہمارے قربہ سے معدت کرو، معدت کرو، اور معدت عزیزان گرامی انتہا ہے۔ کیسے معدت کرو؟ ایسی معدت کے پریکٹیکل جناب محسن تمار نے بتا دیا، ہم تمہاری گردن کو کاٹ دیں گے، کاٹ دو، جسم کو جلا دیں گے، جلا دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، کر دو، تمہاری زبان کاٹ دیں گے، کاٹ دو، مگر فراز دار سے محسن بیان دیتے ہیں، فراز دار سے محسن بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی، ہم زبان دیتے ہیں، ہم زبان دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، زبان دیتے ہیں، دیتے ہیں عزیزان گرامی۔ یہ تو علی کا ذکر بہت ہی باشرف ہے اور صاحبان شرف علی کے ذکر سے اپنے آپ کو معزز کرتے ہیں عزیزان گرامی۔ علی کا ذکر لبوں کے قبل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا، علی کا ذکر لبوں کے کمل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے۔ تو پوری کائنات کے مولا علی کو مولا کہتے ہیں۔ اب اس مولا کے معنی کو میں پیش کرتے ہوئے بات کو ختم کر دوں اور پھر کسی موقع پر الخوئی سینٹر میں انشاءاللہ۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے، مولا جب آپ نے کہہ دیا نا مولا، تو مولا کا مطلب پوری کائنات کا رہبر اور لیڈر اور آقا، مولا کائنات یعنی کائنات کا مولا۔ پوری کائنات علی کے سامنے ہے غلام، پوری کائنات غلام ہے، ساری کائنات غلام ہے اور علی ہیں آقا۔ اب غلاموں میں اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے
کہ وہ علی کی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہیں، اور پھر یہ کہیں کہ ہمارے فلاں صاحب بھاگ گئے تھے۔ بھاگنے کا ترجمہ فرار نہ کہیے تشریف لے گئے تھے۔ بھیا تشریف کہنے کے لیے ادبا شرفا بیٹھے، ان سے پوچھئے تشریف، لفظ تشریف کے استخدام کے لیے بھی شرف ہونا چاہیے، تب کہہ سکتے ہیں تشریف لے گئے، لیکن جس کے ہاں کوئی شرف ہی نہیں ہے اسے تشریف کیسے کہیں گے آپ؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا اور پھر آگے انشاءاللہ۔ آخری بات عزیزان گرامی یہ کہہ دوں، ترجمے پہ بات آ گئی۔ آپ دیکھیں نہج بلاغہ پڑھیے، نہج بلاغہ میں ولی کائنات نے، مولائے کائنات نے، ہیبت کائنات نے اور رسول اللہ کے اس داماد نے اور پیغمبروں کے پیغمبر کی اس عظیم شہزادے نے اور سلطنت علم و خرد و جرأت و ہیبت و شجاعت کی اس رئیس و انبل نے یہ ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کہتے ہیں لقد تقمص ابن ابی قحافۃ، ابن ابی قحافہ نے پیراہن خلافت کا تقمص کیا۔ اب چونکہ ادبا بیٹھے ہوئے تو اس لفظ کا ترجمہ کر کے اجازت چاہوں گا۔ عزیزان گرامی دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے تقمص اور ایک لفظ جو آپ استعمال کرتے ہیں لبس یلبس یعنی پہننے کے معنی میں۔ اب مجھے بتائیے کیا مولائے کائنات کو نہیں پتا تھا کہ عربی میں کون سا لفظ پہننے کے معنی میں آتا ہے؟ تو تقمص کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تقمص ہے تقمص، اور جو پہنے اس کو کہتے ہیں متقمص۔ تقمص فعل ماضی ہے، یہ تقمص مضارع ہے، التقمص اس کا مصدر ہے، متقمص جو اس کو پہنے فاعل ہے۔ اب عزیزان گرامی تقمص کا ترجمہ کیا؟ میں نے اہل بیت چینل پہ ترجمہ کر دیا تھا، چونکہ اکثر وہاں پروگرام ہوتے ہیں، تو بعد میں فیس بک پر مجھے خوب قاعدے سے بنی امیہ نے صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ تو تقمص کا ترجمہ کیا جائیے ادبا سے خبرہ سے پوچھئے گا عزیزان، تقمص کیوں مولائے کائنات نے کہا؟ اور غور کیجئے گا جب مولائے کائنات اسے خلیفہ نہیں کہتے تو ہمارا بچہ کیوں کہتا ہے خلیفہ اول نہیں کہا، خلیفہ دوم نہیں کہا، خلیفہ ثوم نہیں کہا؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کہیے ابن ابی قحافہ نے یہ کہا، خطاب کے بیٹے نے یہ کہا، جیسے مولا کہہ رہے ہیں نہج پہ وہی چلنا ہے نا۔ ہم کیوں کہیں وہ خلیفہ؟ آپ کسی جعلی خلیفہ کو خلیفہ 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 کہتے رہیں گے وہ مشہور ہو جائے گا۔ ایک شخص ڈاکٹر نہ ہو، آپ اسے نیو یارک میں چلاتے رہے ڈاکٹر صاحب آئیے، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب، ایک صدی کے بعد اسے لوگ ڈاکٹر لکھنے لگیں گے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ہوتا ہے ایسا جانے گا، انجینئر نہیں اسے آپ انجینئر صاحب خلیفہ خلیفہ کیوں کہتے ہیں؟ مولا کائنات نے جب خلیفہ نے کہا، اس نے مولا کائنات نے کہا لقد تقمص ابن ابی قحافۃ، ابن ابی قحافہ نے، قحافہ کے بیٹے نے کیا کیا؟ تقمص کیا۔ تقمص کا کیا ہے ترجمہ عربی میں؟ تقمص کہتے ہیں کیا مطلب؟ یعنی تقمص عربی میں چوری کرنا پیراہن کا، اس کو کہتے ہیں عربی میں تقمص۔ فرض کیجئے کہ ایک بڑا ہاسپٹل ہے، میڈیکل کالج ہے، وہاں پر ایک چور پہنچے، پہنچنے کے بعد لبادۂ ڈاکٹر کو، ڈاکٹر کے لباس کو، ایم ڈی ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے لباس کی چوری کرے، ایک جرم ہے چوری، اور اس کے بعد دوسرا غلط کام یہ کرے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے اور اس کرسی پر جا کر بیٹھ جائے جہاں ڈاکٹر بیٹھتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقمص۔ یعنی چوری کیا اور اس کرسی کے لائق نہیں تھا، وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ اب پوری دنیا علی والوں کے علاوہ آپ دیکھ کے پریشان نظر آتی ہے۔ پریشان اس لیے نظر آتی ہے کہ ایسے چور کی اگر اتباع امت کرے گی، اللہ اکبر، اتباع کرے گی، جس نے پیراہن خلافت کو چوری کیا اور چوری کر کے اس کا منصب نہیں تھا، اس کرسی پر جا کر بیٹھ گیا جس کا وہ حقدار نہیں تھا۔ اسی لیے تو اکثر کو یہ کہنا پڑا 70 یا 72 مرتبہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کرسی پہ بیٹھ جانا آسان ہے مگر شرف کہاں سے لاؤ گے؟ کرسی پہ بیٹھنا آسان ہے مگر شرف کہاں سے لاؤ گے؟ بلندی کہاں سے لاؤ گے؟ علم کہاں سے لاؤ گے؟ حماس کہاں سے لاؤ گے؟ بصالت کہاں سے لاؤ گے؟ جرأت کہاں سے لاؤ گے؟ خرد کہاں سے لاؤ گے؟ قدرت و قوت کہاں سے لاؤ گے؟ اختیارات کہاں سے لاؤ گے؟ بیٹھ جاؤ، جس کرسی پہ بیٹھنا ہے تقمص کر لو، پیراہن خلافت کی چوری کر لو۔ اب مولا اگر کسی کو چور کہہ رہے ہیں، آپ اس کو چور کہہ دیجئے تو برا، ہم تو نام کسی کا نہیں لے رہے ہیں، ہم نے وہی جملہ پیش کیا جو مولا نے کیا ہے، ہم نے وہی جملے کی تعلیل اور تفسیر کی جو مولا نے۔ اگر کسی کو پرابلم ہے تو نجف میں جا کر علی سے لڑے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، تو سلام ہو اہل بیت اطہار پر، سلام ہو علی والوں پر، اور سلام ہو مولا کائنات پر کہ جس نے بشریت کی فکر کو بلند کر کے نقطہ کمال تک
اور نقطۂ تعزیز و تبجیل تک پہنچایا۔ اگر پوری دنیا علی کے راستے پر، علی کے جاتے پر، علی کے صراط پر چلتی تو میں سمجھتا ہوں انسانیت کا علم اور اخلاق کا علم پوری دنیا میں بلند ہوتا، پوری دنیا میں کوئی دہشت گردی نہ ہوتی اگر دنیا علی کے راستے کو اپناتی۔ لیکن بغض و حسد اور کینہ اور غل میں ڈوبے ہوئے انجس و اخبث اور ارذل افراد نے اہل بیت اطہار کو بہت ستایا ہے، اور صرف اہل بیت اطہار کو صرف مدینے میں نہیں ستایا بلکہ مدینے میں بطول کا گھر جلایا اور بطول کی بیٹی کا گھر کربلا میں جلا دیا۔ یہ گھر جلانے کا سلسلہ کربلا سے شروع نہیں ہوا، مدینے میں پہلا گھر رسول کی بیٹی کا جلا، اور دوسرے خیام کربلا میں علی کی بیٹی کے خیام جلے۔ عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ یہ دن، یہ ایام جناب سکینہ کی شہادت کے چل رہے ہیں، اور کل اس بی بی کی شہادت 13 سفر جو بر صغیر میں، شام میں، سیریا میں تو 5 سفر ہے تاریخ شہادت، لیکن بر صغیر میں 13 سفر ہے۔ چونکہ میں 28 سال سے بی بی زینب کے حرم کے قریب رہتا ہوں، صرف 2 منٹ کے فاصلے پر، میں نے اکثر دیکھا وہ افراد جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، بی بی نے انہیں روشنی عطا کر دی۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا جو چل نہیں سکتے تھے وہ چلنے لگے، میں نے ایسے آنکھوں سے دیکھا جو لا اولاد تھے ان کو بی بی نے اولاد عطا کر دی۔ اور آج پھر شام کی زیارت کے لیے راستہ کھل گیا، ویزے شروع ہو گئے، پھر سارے حسین پہنچ رہے ہیں، اور پہنچ کے کہتے ہیں ام المصائب آپ کی عظمت کو سلام۔ آج ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے مولانا شام جا رہا ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے جائیے، میں نے اپنے فرزند سے کہہ دیا ہے۔ عزیزو، ایک جملہ وہ کہتے ہیں جب شام جاتا ہوں تو ایئرپورٹ سے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہ جانے شام اہل بیت اطہار کو کتنا مارا ہے ظالموں نے، کتنا ستایا ہے ظالموں نے۔ عزاداروں، روز عاشورہ کربلا میں، شام غریبہ میں تو آواز بہت گونج رہی تھی۔ ایک آواز تھی حسین کی بیٹی سکینہ کی، ایک آواز تھی زینب کبریٰ کی۔ مؤلفون اور مورخون اور کربلا کے تمام مقتل نویس سے لکھتے ہیں، صحرائے کربلا میں جب ظالم چھوٹے چھوٹے بچے کو شام غریبہ میں نیزوں سے مارتے تھے، تازیانوں سے مارتے تھے، خنجر سے مارتے تھے، تو بچے آواز دیتے تھے زینب۔ کسی بچے کو ایک ظالم نے نیزہ مارا، بچے نے آواز دی زینب۔ دوسرے بچے کو ایک ظالم نے تماچا مارا، آواز دی زینب۔ شام غریبہ کربلا کے صحرا میں آواز گونج رہی تھی زینب زینب زینب۔ اور دوسری آواز تھی جب سکینہ کو رخسار پر تماچے لگتے تھے، سکینہ آواز دیتی تھی چچا، کبھی آواز دیتی تھی بابا۔ عظم اللہ لکم الاجر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادار علماء کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں اگر کسی کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، اور جب اس یتیمت الحسین کے مصائب پڑھے جائیں، اور جب مصیبت حضرت سکینہ کا تذکرہ ہو، تو اس وقت ہاتھوں کو کھلا کر کے، بلند کر کے اور گریہ کر کے تیز آواز میں کہیے، اے ولیت اللہ، اے حسین کی بیٹی، ہماری دعا کو قبول کر لے۔ عزاداروں، کربلا سے شام تک اس بچی کو ظالموں نے بہت مارا ہے۔ ایک جملہ سن لو، زحمت تمام ہے۔ شام غریبہ میں ایک ظالم نے حسین کی بیٹی پر بہت ظلم کیا۔ جب کبھی شام آؤ گے میں تمہیں لے کر کے چلوں گا، دیکھنا ننھی سی قبر پر آج بھی ساری دنیا یہ کہہ کے روتی ہے، سکینہ آج تک پتہ نہیں چلا بی بی آپ کے آنسو کب رکے۔ ہائے بی بی، ہائے مظلومہ، ہائے یتیمت الحسین۔ آج تک کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا، 2 باتیں آج تک مجھے نہیں ملی، سکینہ کی پیاس کب بجھی اور سکینہ کے آنسو کب رکے۔ شام غریبہ سے شام زندان تک حسین کی بچی روتی رہی۔ عزادارو، شام غریبہ میں ایک ظالم نے جلتے ہوئے خیام کی روشنی میں حسین کی اس بچی کے گوشوارے کو دیکھ لیا۔ مختار نے اس ظالم سے پوچھا، مختار نے کہا ظالم تو نے کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ کہتا ایک ظلم میں نے بہت بڑا کیا ہے۔ شام غریبہ میں نے جب اس بچی کے گوشوارے دیکھے، میں گھوڑے پر سوار تھا، میرے ہاتھ میں طویل نیزہ تھا، حسین کی بچی ڈری اور سہمی ہوئی تھی،
میں نے حسین کی بچی کو روکنا چاہا مگر بچی کے قدم لڑکھڑاتے تھے، بچی کہتی تھی میرے قریب نہ آنا، لیکن جب بچی نہ رکی ظالم کہتا میرے ہاتھ میں طویل نیزہ تھا، میں نے اس بچی کے پشت پر مارا، بی بی خاک کربلا پہ گری اور آواز دے کے کہتی چچا جزاک اللہ، ہائے مظلومہ، ہائے ستم زدہ بی بی، ہائے کربلا کی مسافرہ، ہائے شام کے زندان میں سونے والی یتیمہ، عزادارو دنیا کو یہ بتاؤ یہ دنیا کی واحد بچی ہے جسے شام کے زندان میں جزاک اللہ جسے شام کے زندان میں دفن کیا گیا، جو شام کے زندان میں سسک کے مر گئی۔ عزادارو آخری فقرہ ہے اور زحمت تمام دعا مانگ لیجئے گا۔ کربلا سے شام تک جب یہ قافلہ جا رہا تھا راستے میں 2 فقرے ہیں، دعا کیجئے گا۔ عزادارو راستے میں جب قافلہ حسینی کو روک لیا گیا، ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد ظالم امام سجاد کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا سجاد قافلہ چل رہا ہے، بہن سے کہو سکینہ سے کہو چلیں۔ ایک مرتبہ قافلہ تیار ہو گیا، امام سجاد سکینہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا بہن سکینہ شام کے راستوں میں کانٹے تو بہت ہیں مگر بی بی چلو، جب شام جانا تو دیکھنا جنگلات میں کانٹے آج بھی بہت ہیں۔ عزادارو امام سجاد نے کہا بہن چلو، عزادارو سکینہ نے کہا بھیا چلا نہیں جاتا، اب مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ دیکھا شبر تازیانے لے کے آگے بڑھا، امام سجاد کہتے بی بی چلو، بی بی چلو۔ ایک مرتبہ سید سجاد کو اس یتیمہ نے قیامت آ گئی عزادارو، اپنے ننھے پیروں کو دکھایا اور دکھا کے کہا بھیا سجاد میرے پیروں میں چھالے ہیں، چھالوں میں کانٹے ہیں، بھیا مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ جب یتیمۃ الحسین سے چلا نہ گیا تو ایک مرتبہ کوہنیوں کے بال گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی سر حسین کے پاس آئی، آواز دی بابا بابا مجھے اپنے پاس بلا لو، بابا مجھ سے چلا نہیں جاتا، بابا مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ فسيعلم الذين ظلموا ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین یا حسین